شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایٹمی ملک کے لاوارث لوگ ہیں، معصوم بستیوں کو سمندر نگل گیا ہے، سیلاب کا بھی زور غریبوں پر چل گیا ہے، پانی نے ہر مکان کو ہموار کر دیا ہے۔ ایک رات میں ہولی کا نقشہ بدل گیا تھا۔ چاول، اناج، دالیں، مربے، اچار، گڑ، ایک سال کا تھا رزق جو پانی میں گل گیا۔ مٹی کے کچھ کھلونے بھی مٹی میں مل گئے۔ ممتا کی آرزو کا جنازہ نکل گیا۔ ان کشتیوں کے نیچے کہیں لوگ رہتے تھے، رکنے کا وقت تھا ہی نہیں، کون دیکھتا؟ کہیں کوئی جوان، کہیں بچے بوڑھے، کہیں عورتیں، سب کے سب گھر سے نکلتے پھسل گئے۔ معصوم بستیوں کو سمندر نگل گیا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنے جوان بیٹے کی لاش کو بازو میں سکت نہ ہونے کی وجہ سے رسی ڈال کر سیلابی جگہ سے گھسیٹ کر نکال رہا ہے، بوڑھے باپ کی اس بے بسی پر دل پھٹ سا گیا ہے۔ بیٹیوں کا جہیز ماں باپ کے ارمان لے گیا۔ روتی اور سسکتی ہوئی آوازوں نے دل چیر دیا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو آنکھوں سے ہی فریاد نہ کرتا ہو، ہمارے پیاروں کو کوئی کسی طرح بچا لے۔ ماں بچوں کی آس بڑی آنکھوں کو، باپ بیٹوں کی لاچاری کو، تو بیٹے باپ کی آہ کو۔ یہ سب منظر چیخ چیخ کر قیامت کا منظر بیان کر رہا تھا۔ یہ کوئی فلم کا سین نہیں تھا، یہ پاکستان کی عوام تھی جس کو ملک کے سربراہ ایک فلم ہی سمجھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو پھر جوں کا توں سبق لینے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ کہانی نئی نہیں، بہت پرانی ہے۔ ایک ملک ہے جس کو قدرت نے بہت سے دریا دیے ہیں، مگر ہے یہ ملک بے قدروں کے ہاتھوں میں۔ زراعت سے وابستہ یہ ملک ہر سال مونسون کی بارشوں یا معمول سے زیادہ کی برسات سے ڈوبتا رہتا ہے۔ جس طرح دہشت گردی کچھ عرصہ پہلے اتنی بڑھ گئی تھی کہ لاشیں دیکھ کر ہلکی سی آہ کے سوا کچھ نہ نکلتا، ویسے ہی اب ہر سال سیلاب میں لٹے لوگ دیکھ کر یہی ہوتا ہے۔ بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، مال مویشی ڈنگر سب ڈوب جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں تو کچھ چلتی پھرتی لاشیں جو اتنی بھی سکت نہیں رکھتی کہ پوچھ سکیں کہ بھائی کون سے جرم کی سزا ہے کہ ہر سال پانی بہتا پہاڑوں سے ہے مگر رستہ ہماری آنکھوں سے ہے۔ فطرت توازن کا نام ہے۔ عقل اور شعور یہ کہتا ہے کہ قدرت سے لڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے استعمال کر کے انسانی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، مگر پاکستان میں کم و بیش ہر سال سیلاب آتے ہیں۔ 2010 کے سیلاب میں ملک کا 5واں حصہ ڈوب گیا۔ 2 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے، مگر کوئی طریق سے نہ سیکھا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال اوسطاً 7 لاکھ سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں، جس سے معاشیت کو $3 ارب سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سیلاب متاثرین کی یہ تعداد 2030 تک سالانہ 30 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، مگر سیلاب سے تباہی کوئی نشیتا دیوار نہیں۔ عقل اور بہتر منصوبہ بندی سے فطرت کے منہ زور گھوڑے کو لگام دی جا سکتی ہے۔ غریبوں کو قدرت کے آگے بے بس ہونے کی گولیاں چٹا کر کب تک انسانی نااہلی چھپائی جا سکتی ہے؟ آج مذہب دنیا میں جدید سائنسی طریقوں، خلا سے کی گئی زمینی سروے اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے سیلاب میں تباہیوں کو ممکنہ حد تک کم اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ زیادہ مہنگا نہیں بنسبت اس انسانی نقصان کے جو ہر سال لاحق ہوتی ہے۔ پاکستان میں سیلاب کے حوالے سے چائنا کی تاریخ سے سیکھا جا سکتا ہے۔ چین میں کہیں سیلاب آئے جس سے ماضی میں بہت تباہی ہوئی، مگر سب سے بڑا سیلاب 1998 میں آیا جس میں 4000 سے زائد لوگ مرے اور معیشت کو $25 ارب کا نقصان ہوا۔ اس سیلاب کے بعد چین نے سبق سیکھا اور بہتر منصوبہ بندی سے آئندہ کے لیے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا۔ ان کی پالیسی کا محور تھا فطرت سے لڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ آج سیلاب متاثرین کی معصوم عوام کو ہماری ضرورت ہے۔
سیلاب متاثرین کا دنیا بھر کو پیغام، آگے بڑھو، مدد کرو۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن جب رب سے اس کی رحمت کا سوال کیا جاتا ہے تو پروردگار مقدر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے۔ جب فرشتے رب سے سوال کرتے ہیں، یا رب آپ نے تو یہ اس انسان کے مقدر میں لکھا ہی نہیں تھا، تو رب فرمائے گا، دیکھا نہیں، اس نے میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے ناامید نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ کبھی کبھی دعاؤں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے نا کہ دل چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر ایک شے ہمارے حق میں دعا کرے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ ہمارے ساتھ سیلاب جیسی مصیبت، آفت، جو ہمارے بھائی بہنیں بچے پھنسے ہوئے ہیں ان سب کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ آپ سب 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص، اول و آخر درود شریف پڑھ کر دعا کریں اور دعا میں شامل ہوتے جائیں۔ یا اللہ پاک، بارشوں اور سیلاب سے متاثرین کے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما دے اور اپنی رحمت کے صدقے ان کی اپنی غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے۔ ٹھاٹھے مارتے طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو محفوظ کرنے والے رب کریم، تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہم بےکس و بیاس لوگوں پر اپنا رحم فرما دے، سیلاب متاثرین کی خیر فرما دے۔ یا اللہ پاک، بارشوں اور سیلاب سے متاثرین کے حال پر رحم فرما دے۔ اے ہمارے رب، اپنی رحمت کے صدقے ان کی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کا پیغام اپنے پیاروں تک پہنچا دیں۔ ویڈیو شیئر کر کے اس ویڈیو کا مقصد ویو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ کام کچھ انسانیت کے لیے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے۔ کیا پتہ کس کی آمین سے ان لوگوں کو جن کے پیارے سیلاب میں پھنسے گئے ہیں ان کو صبر آ جائے، جو چلے گئے ہیں اس دنیا فانی سے ان کو صبر آ جائے۔ جزاک اللہ۔